ویتنام سے ہجرت کر کے کینیڈا میں مقیم ہونے والی فیملی کی ایک لڑکی جینیفر، جس کی کال آتی ہے کہ پلیز میری مدد کریں، پلیز ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں، وہ میرے ماں باپ کو مار ڈالیں گے، انہوں نے میرے ہاتھ بھی باندھ رکھے ہیں، بڑی مشکل سے میں آپ کو کال کر پائی ہوں۔ جب پولیس موقع پر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی ماں مردہ حالت میں زمین پر پڑی ہے اور باپ بھی۔ دونوں کو ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ اس لڑکی کا والد اتنی گولیاں لگنے کے باوجود زندہ بچ جاتا ہے، لیکن وہ کومے کی حالت میں ہوتا ہے۔ جینیفر بہت ہی صدمے کی حالت میں تھی، اس کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس حادثے کی واحد گواہ جینیفر تھی، اسی لیے اسی سے تحقیق کا آغاز کیا گیا۔ جینیفر کے مطابق اس کے گھر کے نچلے حصے میں عجیب سا شور ہوا تو وہ بھاگ کر جب نیچے گئی تو وہاں کچھ افراد ہمارے گھر میں گھس آئے تھے۔ مجھے اوپر لے جا کر انہوں نے باندھا، بہت ہی مشکل سے میں نے پولیس کو کال کی۔ بعد میں جب میں نے دیکھا تو میرے ماں باپ مر چکے تھے، لیکن پولیس کو جینیفر کے بیان پر کچھ زیادہ یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ 2 قتل کرنے کے بعد قاتل جینیفر کو کیسے زندہ چھوڑ سکتے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جینیفر کے جسم پر کوئی بھی زخم کا نشان نہیں تھا۔ پھر پولیس کو جینیفر کے بوائے فرینڈ ڈینیل کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایک منشیات فروش بھی تھا، جس کی وجہ سے جینیفر کے والدین اس کے سخت خلاف تھے۔ وہ جینیفر کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتے تھے، اسی لیے جینیفر کے ماں نے جینیفر کو کہا کہ اگر تمہیں اس انسان سے رشتہ رکھنا ہے تو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا اور ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا ہوگا۔ تو جینیفر اپنے ماں باپ کو یہ ظاہر کرتی ہے تو یہ تعلق ختم کر چکی ہے، لیکن وہ چھپ کر اپنے بوائے فرینڈ ڈینیل سے ملتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا جب ڈینیل نے خود ہی بریک اپ کر لیا اور آگے بڑھ گیا۔ جینیفر اپنے دل سے اس کی محبت کو نہیں نکال پائی۔ ایک اور بات جو پولیس کو پتہ چلی وہ یہ تھی کہ جینیفر بچپن سے ہی بہت جھوٹ بولنے کی عادی تھی۔ پھر اچانک اس کہانی کا رخ بدل جاتا ہے جب جینیفر کا باپ ہوش میں آ جاتا ہے۔ جب پولیس اس سے پوچھتی ہے تو بس اتنا ہی کہتے کہ جینیفر سے پوچھا جائے what جینیفر ڈیڈ۔ جب جینیفر کو اس کے والد کی خبر دی گئی تو وہ کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئی، اس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ کبھی بیٹھ جاتی، کبھی چلنے لگتی، کبھی اپنے پیٹ کو پکڑ کر عجیب و غریب باتیں بولنے لگتی۔ پھر ڈینیل سے تفتیش کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں گھسنے والے افراد سے اسی نے جینیفر کو ملایا تھا، وہ مجھے اور میری گرل فرینڈ کو بہت تنگ کرتی تھی۔ اس کے بعد جینیفر کے بارے میں جو کچھ پتہ چلا وہ حیران کن تھا۔ جینیفر نے بتایا کہ وہ اسکول بھی نہیں جاتی تھی، وہ جعلی رپورٹ کارڈ بھی بنا لیتی تھی، وہ یونیورسٹی بھی نہیں جاتی تھی، لیکن یونیورسٹی کے انشورنس کے پیسے وہ لے لیا کرتی تھی۔ تو جینیفر نے اقرار کیا کہ اس نے ہی اپنے والدین کی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا۔ اس نے ڈینیل سے مل کر کلرز کو گھر کا ایڈریس دیا اور خود ہی ڈور اوپن کر کے رکھا تاکہ وہ لوگ اندر آ سکیں۔ جینیفر کے والد کا کہنا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بہت ریلیکس طریقے سے اوپر آئی، پھر ایک دم سے ان لوگوں نے گنس نکالی اور گولیاں چلا دیں۔ جینیفر کی والدہ اسی وقت مر چکی تھی اور اس کے والد کو بھی مردہ سمجھا گیا تھا۔ جینیفر، ڈینیل اور وہ قاتل جنہوں نے گولیاں چلائی تھی عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ جینیفر کے والد نے اس کے لیے ایک پیغام دیا کہ ہم تمہارے لیے ایک اچھی زندگی چاہتے تھے، تمہیں اچھا مستقبل چاہتے تھے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تم ہماری ہی جان لے لو گی۔ جینیفر نے ایک ایسی محبت جو اس کی تھی ہی نہیں، اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے سگے والدین کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ پولیس بھی جینیفر کے معصومانہ شکل سے دھوکہ کھا چکی تھی، لیکن ہر گناہ سے پردہ اٹھتا ہے، کبھی جلدی تو کبھی دیر سے۔